بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین کی وہ ذات گرامی جو عبادت کے میدان میں سب سے بڑا عابد، زہد کے میدان میں سب سے بڑا زاہد، شجاعت کے میدان میں وہ کہ جس کے سامنے دنیا کے بڑے بڑے بہادر انسان لرزتے ہوئے نظر آئے، تقوی کے میدان میں امام المتقین، ایمان کے میدان میں امیر المومنین، سخاوت کے میدان میں وہ کہ جو دشمن کو بھی تلوار دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور علم کے میدان میں باب العلم سلونی کی دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حق تو یہ تھا کہ دنیا والے اس انسان کی قدر کرتے، لیکن دنیا والوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ عید کی خوشیوں سے پہلے اس کے بچوں کو یتیم کر دیا، نہ فقط اس کے بچوں کو یتیم کر دیا بلکہ عالم انسانیت کو علم سے محروم کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے انسان کو آخر قتل کرنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا والوں نے ایسے نیک انسان کو قتل کیوں کر دیا؟ دیکھیں، امیر المومنین کی جو حکومت تھی اس کے ستون عدل پر قائم تھے۔ امیر المومنین کی دور حکومت میں کوئی غریب، کسی غریب انسان نے بھوک میں رات بسر نہیں کی، اپنا ہو یا اجنبی۔ امیر المومنین نے کسی کو بھی حقداروں کا حق غصب کرنے نہیں دیا۔ ایک شخص رات کے وقت میں امیر المومنین سے ملاقات کرنے کے لیے گیا، اور اس وقت امیر المومنین بیت المال میں تشریف فرما تھے۔ مولا اس وقت اموال مسلمین کا حساب کتاب کر رہے تھے، اور ایک چراغ ٹمٹا رہا تھا اس وقت، اور اس چراغ کا تیل جو تھا وہ بیت المال سے خریدا گیا تھا۔ جیسے ہی وہ شخص آتا ہے اور کلام کرنا شروع کرتا ہے تو امیر المومنین اس چراغ کو بجھا دیتے ہیں۔ دیکھیں، اگر مولا چاہتے تو چراغ کو ٹمٹاتے نا، اگر چاہتے تو چراغ کو نہ بجھاتے، لیکن امیر المومنین جانتے تھے کہ یہ جو شخص مجھ سے گفتگو کرنے کے لیے آیا ہے یہ میرا ذاتی کام ہے، اس سے کلام کرنا میرا ذاتی کام ہے، اور بیت المال سے خرچہ کرنا ذاتی کاموں پر یہ عدل کے خلاف تھا۔ اسی طرح نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 221 کے اندر امیر المومنین کی عدالت کی ایک جھلک نظر آتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں، مجھے سعدان کے کانٹوں پر رات گزارنا، سعدان کہتے ہیں اس گھاس کو جو کانٹے دار ہوتا ہے، مولا فرماتے ہیں کہ مجھے سعدان کے اوپر رات گزارنا اور زنجیر و طوق میں مقید ہو کر گھسیٹا جانا اس سے کہیں زیادہ پسند ہے کہ میں اللہ اور رسول سے اس حال میں ملاقات کروں کہ میں نے کسی بندے پر ظلم کیا ہو۔ دیکھیں، امیر المومنین نہ فقط انسانوں سے ظلم کرنا بلکہ امیر المومنین تو جانوروں سے ظلم کرنا بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ مولا فرماتے ہیں، اگر مجھے 7 زمینوں کی حکومت دی جائے اور کہا جائے کہ علی اس کے بدلے میں صرف اتنی معصیت کر کہ چونٹی کے منہ سے جو کا ایک دانہ چھین لے، تو مولا فرماتے ہیں اس حکومت کو میں ٹھکرا تو سکتا ہوں لیکن یہ ظلم نہیں کر سکتا۔ یہ تھی عدالت علی بن ابی طالب، یہ تھا میرے مولا کا عدل۔ میرے مولا کی حکومت جو تھی وہ عدل سے نافذ تھی۔ دیکھیں، یہ جو عدل کا لفظ ہے نا، اس عدل سے مظلوم انسان بہت محبت کرتے ہیں، اور یہ عدل کا لفظ ظالم اور جابر اور متکبر اور مغرور انسانوں کو بہت برا لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ظالم و جابر انسانوں کے مفادات کو عدل سے نقصان پہنچتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ امیر المومنین کے لوگ زیادہ سے زیادہ خلاف جو تھے وہ اس عدل کی وجہ سے تھے۔ عدل کی حکومت کی وجہ سے امیر المومنین کے لوگ خلاف تھے۔ اس مختصر سے دور حکومت میں امیر المومنین نے 3 جنگیں لڑی ہیں۔
دیکھیں اگر امیر المومنین عدل کے پاسدار نہ ہوتے اور نالائق لوگوں کو ان کے کہنے کے مطابق کوفہ و بصرہ کی حکومتیں دے دیتے تو جنگ جمل وجود میں نہ آتی۔ اگر امیر المومنین ظالم انسانوں کو شام کی حکومتیں ان کے کہنے کے مطابق دے دیتے نا اور اموال مسلمین کو لوٹنے کی کھلی اجازت دے دیتے تو جنگ صفین کی نوبت نہ آتی۔ لیکن امیر المومنین عدل کے پاسدار تھے۔ امیر المومنین نے نہیں چاہا کہ ظالم انسان، ظالم و مغرور و متکبر و جابر انسان مسلمانوں پر اور انسانوں پر حاکم ہو جائیں اور ان انسانوں پر ظلم کریں، یہ امیر المومنین نے نہیں چاہا، اور اس ہی وجہ سے امیر المومنین پر ظلم اور مصائب کے پہاڑ ٹوٹے۔ ہاں میرے عزیز، یہی وجہ تھی امیر المومنین کی دشمنی اس عدل کی وجہ سے بڑھی، اور امیر المومنین کو یہ پتا تھا کہ اس عدل کی وجہ سے میں ایک دن قتل کر دیا جاؤں گا۔ جب امیر المومنین مصلی عبادت پر آتے ہیں تو ضربت کے فوراً بعد امیر المومنین یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فزتو ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم آج علی بن ابی طالب کامیاب ہو گیا۔ امیر المومنین کا یہ جملہ ارشاد فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ امیر المومنین کو اس کا انتظار تھا کہ میں عدل کی وجہ سے قتل کر دیا جاؤں گا، اور یقین تھا اس بات کا میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ لیکن پھر بھی امیر المومنین نے عدل کی پاسداری نہیں چھوڑی، کیونکہ یہ تو امام معصوم تھے نا۔ اور عرب میں یہ جملہ مشہور ہے کہ قد قتل لشدت عدلہ، امیر المؤمنین اپنے سخت عادل ہونے کی وجہ سے قتل کر دیے گئے تھے۔